استعمال کر سکتے ہیں اور بری چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں برے چیزاں زیادہ استعمال کرتی ہیں، اس میں اچھے چیزاں کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، یہ سیرت کی کتابیں، صحابہ کے واقعات، ان کی جو اخلاق ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کی نبی سے محبت، ایمان سے محبت، اسلام سے محبت، دین سے محبت کیسی تھی، کیا تھا، اور ہمارے اکابر جو اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اور ان کے اعمال اخلاق کیسے تھے، یہ سبھی پڑھنے ہمارا فرصت نہیں ہے۔ موبائل سے فرصت ملی تو نہیں سبھی کر لیں گے، موبائل سے فرصت نہیں ملتی ہمیں یہ سب چیزاں نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ذاتی نصرت اور حمایت، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی، 60 پر 3 سال، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر 60 پر 3 سال، اور آپ بھی آخری ایام میں مرض الوفات کے طور پر بخار آیا، بخار جب شدید ہوا تو آپ کیا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو بھی بخار آیا، بخار میں شدت ہوئی، آپ اسی بیماری میں کیا ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنی مناسبت اور اتنی مطابقت تھی نبی سے اور صحابی سے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بار بار سناتا رہتا ہوں، جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء پہنچے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا، اس میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، اس میں محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ صبح کا وقت تھا، جب سورج کی شعاعیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر کیا ہے پڑنے لگی، آپ کو پریشان کرنے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیا ہے بدن پر ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، شال جسے بولتے ہیں، اس شال کو نکال کر آپ نے ایسے آپ پر سایہ کیا۔ تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی نبی انہوں ہے، اس سے پہلے ان کو معلوم ہی نہیں ہوا، جو بھی آتا تو حضرت ابو بکر سے مصافحہ کر رہے، ان کو سلام کر رہے، اتنی مطابقت اور اتنی مناسبت تھی۔ اب اس کے بالمقابل ہماری زندگی میں ہمیں جھانک کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی مطابقت رکھتے، نبی سے ہماری کیا مطابقت ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، صرف دل سے یقین کرنا کیا نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو ہم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہے ان سے محبت کریں۔ صحابہ ویسا کرتے تھے، اس واسطے کیا ہے ہر لمحے میں آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ آج کسی بھی مسلمان کو پکڑ کو تجھے نبی ہونا کی جان ہونا کی پوچھو کو بولو، انہیں وہ بولتا میری جان کیا ہے، پیاری ہے، جان باقی رہے تو سنا میں نبی کو ماننے ہوتا سو، ایسا بولتا انہیں لاچی۔ لیکن صحابہ ویسا نہیں بولے، میری جان اور میرے ماں باپ کی جان آپ کے لیے کیا ہے، قربان ہے، ہمیشہ آپ کو کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو بھی جان ہے، جو بھی مال ہے، جو بھی اولاد ہے، سب آپ کے لیے قربان ہے، اس میں کسی قسم کا کیا نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو نبی سے، یہ محبت صحابہ اپنے بعد والوں کو سکھا کر گئے، انہوں اپنے بعد والوں کو سکھا کر گئے۔ لیکن یہ جو دور ہے، اس دور میں صرف دعوے باقی رہ گئے، دعوے پر عمل باقی نہیں ہے، تو اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے ہمیں یہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مکمل پیروی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جلوہ افروز ہوں گے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے بد اخلاق اور بد اعمال کو دیکھ کر بہت غصے میں اور جلال میں ہوگا۔
اس وقت سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ جب حساب و کتاب لینا شروع ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمائیں گے کہ ایک جاؤ تمہیں جا کو حساب دو. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جلال تھوڑا کم ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کو بھیجا جائے گا, پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو, پھر اس کے بعد حضرت علی کو. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو انہیں ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے محب تھے. ہے نہیں ہے؟ آج بھی ہم نہ اگر کوئی عزت دے رہا ہے